جو آدمی جو قافلہ ملک شام کی طرف جاتا، راستے میں ایک قبیلہ تھا، ان کا سردار تھا جندب ابن جنادہ۔ کیا؟ جندب ابن جنادہ۔ جو قافلہ مکے سے ملک شام کی طرف جاتا، وہ نگہبان تھا راستے کا کہ آنے والے قافلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کا مال باعزت طریقے سے تحفظ ان کے مقام تک پہنچ جائے۔ جب جندب ابن جنادہ ہر قافلے سے حضور کی سیرت سنتے تو بڑے تعجب میں پڑتے کہ جو قافلہ مکے سے آتا ہے وہی تعریف کرتا ہے، جو قبیلہ مکے سے آتا ہے ملک شام کی طرف وہ تعریف کرتا ہے، کیوں نہ میں اسے جانچوں وہ کیسا نبی ہے۔ تو جانچنے کے لیے اپنے انیس نامی بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اور مکے کی سرزمین پر اس آخری نبی کو جانچ کر آؤ کیا کہہ رہا ہے۔ جب انیس ملک شام سے سفر کر کے قافلوں کے ساتھ مکے کی سرزمین پہ پہنچا تو اس نے میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھا، وہ دیکھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پریشان ہے کہ با کمال اخلاق ہے، با کمال صورت ہے، با کمال چہرے پہ نور ہے، جب بولتا ہے تو نبوت کی شعائیں پھوٹتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، یہ با کمال نبی ہے۔ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن بھائی نے کہا تھا صرف دیکھ کر آنا ہے کیسا۔ جب واپس آئے تو اپنے بھائی جندب ابن جنادہ سے کہا کہ میں مکے کی سرزمین پہ داخل ہوا، لوگ تو اسے کاہن کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ نبی جادوگر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، وہ جو بولتا ہے دل میں اترتا چلا جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی غلامی قبول کر کر آگ کے انگاروں پہ لٹا کے مارا بھی جائے تو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر مار برداشت کرنا قبول ہے، مگر غلامی چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ صرف دیدار انور کر کے آنا، دیدار مصطفیٰ کر کے آنا، پرکھے آنا وہ کیسا نبی ہے۔ میں نے اخلاق میں باکمال پایا ہے، میں نے مقام میں اسے باکمال پایا ہے، میں نے کردار اور سیرت اور صورت میں ان کی عبادات میں ان کو باکمال پایا ہے، اس جیسا نبی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جندب ابن جنادہ نے اپنے بھائی سے کہا وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ تو انیس نے کہا کہ ارے جندب ابن جنادہ وہ مکے کی سرزمین پہ کہہ رہا ہے کہ ایک الہ پر ایمان لے آؤ، ایک الہ کی عبادت کو پکڑ لو، ایک الہ کو اپنا معبود مان لو، ہزاروں خداؤں کو چھوڑ دو، صرف ایک ہی الہ ہے جو مشکل کشا بھی ہے، جو حاجت روا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دینے والا بھی ہے، جو عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا ہے، جو زندگی بھی دینے والا ہے، جو موت بھی دینے والا ہے، وہ ایک ہی الہ کی الہیت کا اعلان کر رہا ہے اور اپنے رسالت کا اعلان کر رہا ہے۔ جندب ابن جنادہ نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی شیئا، ایک الہ کی عبادت کا اعلان تو جناب ابراہیم نے بھی کیا تھا۔ جناب ابراہیم نے بھی اپنی قوم والوں سے کہا تھا کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو سجدے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، ایک اللہ ہے جسے مانگا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی دروازے پہ جانا روا نہیں ہے۔ یہ اعلان جناب ابراہیم نے بھی کیا تھا اور یہ اعلان آج مکے کی سرزمین پر آمنہ کا در یتیم بھی کر رہا ہے۔ تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں خود جا کر دیدار مصطفیٰ کر لوں۔ قبیلے والوں سے کہا، اپنے بھائی سے کہا آنے والے جانے والے قافلوں کے نگہبان تو ہو، ان کے مال و جان کا تحفظ اب تم نے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں مکے کی سرزمین پر دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکے کی سرزمین کی طرف آنے لگے تو بھائی نے کہا جا تو رہے ہو مگر خیال کرنا اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ تم ان کا دیدار کرنے آئے ہو تو مصیبت سے دو چار کریں گے، پکڑ لیں گے، ماریں گے، پٹائی کریں گے، جانے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا وہ وہاں سے نکلا دیدار مصطفیٰ کے لیے، کامیابی کا راستہ تھامنے کے لیے۔ جب مکے کی سرزمین پہ داخل ہوا تو سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مغرب کا وقت تھا،
جناب علی نے دیکھا آنے والا مسافر ہے، اجنبی آدمی ہے، یہ راہگیر ہے، اور عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی دور دراز کا سفر کر کے آتا اسے قیام بھی دیتے تھے، اسے کھانا بھی دیتے تھے، اسے پینا بھی دیتے تھے، اسے آرام کے لیے جگہ بھی دیتے تھے اور مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جناب علی نے فرمایا مسافر ہو، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو، لیکن ایک رات کی مہمانی کا شرف مجھے دے دیجئے۔ جندب ابن جنادہ نے کہا ٹھیک ہے، رات کو سلا دیا، کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، بستر بھی دیا۔ جب صبح سویرے جانے لگے جناب علی نے فرمایا رات بھر میرے گھر میں آرام کیا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آئے کہاں ہو، کیا نام ہے، کن کے پاس جا رہے ہو۔ تو جندب ابن جنادہ نے جناب علی سے فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے، میں تو بعد میں بتاؤں گا۔ کیونکہ بھائی نے کہا تھا کہ لوگ کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے آئے ہو تو مصیبت سے دو چار کریں گے، وہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ جناب علی نے فرمایا مکے کی سرزمین پر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کا بھائی علی ابن طالب ان کا چچا زاد بھائی ہوں، میرا ان سے خونی تعلق ہے۔ اس نے کہا ایک بات کہوں تو علی ناراض تو نہ ہوگے؟ جناب علی نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ کہا خدا کی قسم ملک شام سے چلا ہوں، نام جندب ابن جنادہ ہے، میں تو صرف مکے کی سرزمین پر دیدار مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہو جائے گا؟ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، بے خبر بے معلوم دیدار مصطفیٰ کروا دیجئے۔ جناب علی نے فرمایا میرے آقا اس وقت موجود ہیں دار ارقم میں۔ کتنے؟ دار ارقم میں موجود ہیں، میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جائیے، اگر کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے بات کروں گا اور تم نکل جانا۔ دار ارقم تک چلتے ہیں۔ جناب جندب ابن جنادہ فرماتے ہیں علی نے مجھ سے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جا، میں نے کہا یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والا ہے، حضور کا گھرانہ ہے، جہاں علی قدم رکھ رہے تھے میں علی کے قدموں پہ قدم رکھ رہا تھا۔ کہا میرے دل کو تسکین مل رہی تھی، میرے ایمان اور میرے دل نے مان لیا تھا کہ جس خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے دل کو تسکین مل رہی ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوگا جو ان کا نبی ہے۔ جناب علی مجھے دار ارقم کے دروازے پہ لے گئے، توجہ ہے، دستک دی، دار ارقم کا دروازہ کھلا، بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک کے، سوال و جواب کے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے دیکھا کہ جندب ابن جنادہ ہے، آج اسلام کی تاریخ میں جندب ابن جنادہ کو ابو ذر غفاری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے نام سے دیا۔ عرض کرنے لگے ابو بکر جیسا سوال کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ دار ارقم میں چند ساتھیوں کو لے کے یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کلمہ حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا اسلام حق پہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے حق کا اعلان نہیں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے۔ پھر مکے کی چوک میں کیوں اعلان نہیں کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا تعداد کم ہے، جب ہم کثیر تعداد میں ایمان لے آئے تو پھر مکے کے چوک میں کہا دنیا کی سرزمین پر جس شہر جس چوک میں چاہو گے نبوت کا اعلان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جوشیلا تھا، نوجوان تھا، لیڈر تھا، حضور کے مدرسے دار ارقم سے نکلے، مکے کے چوک پہ گئے اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پکڑ لیا، پٹائی کی، تو حضور کے چچا جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جندب ابن جنادہ ہے، یہ تو ملک شام کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے تاجروں، آنے جانے والے تاجروں کا تحفظ کرتا ہے، یہ اسے مار رہے ہیں، اگر یہ بچ کے وہاں چلا گیا جو اسے مار رہے ہیں یہ وہاں پکڑ لے گا کہ تسی میں اوتھے مارے ہیں، تسی میرے تھے قابو آ گئے۔ تو ابن عباس نے کہا اسے نہ مارو،
یہ جندب ابن جنادہ ہے، یہ ملک شام کے راہگیروں کا نگہبان ہے، تمہارے مال و جان کا تحفظ کرتا ہے، اگر تم نے یہاں مارا تو یہ تمہیں وہاں مارے گا، اسے کچھ نہ کہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جناب ابن عباس کو پتا تھا کہ یہ میرے بھتیجے کا غلام ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے محبوب بےتاب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، میرے آقا پریشان ہو جائیں گے، اسے چھڑا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا جندب ابن جنادہ جاؤ اپنے قافلے میں واپس چلے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، فقد فاز فوزا عظیما، ان کے لیے اسی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔